نہیں سمجھ رہے تو سلمان سارے دعا ہے خدا رب عالم ہم سب کی اس حاضری کو عبادت میں شمار فرمائے۔ بانی مجلس ہمارے بھائی سید ظفر شاہ خوازمی صاحب کے اللہ یہ کاوش بارگاہ جناب سیدہ میں قبول فرمائے۔ آغا جی شیر بادشاہ مالک القصائے ہمارے سامنے قائم و دائم فرمائے۔ بڑے بادشاہ آغا سردار علی جان یقیناً وہ وارثوں کی بارگاہ میں مالک ان کے درجات عالیہ بلند فرمائے۔ اس ملک میں ہم رہتے ہیں اللہ اس وطن کی حفاظت فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی نصر امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں اللہ تاجر فرمائے۔ ایک سلوات قبولیت دعا کے لیے سارے سلوات اجازت ہے سرکار، آپ بھی اجازت دے رہے میں بات کر رہا ہوں۔ شوال سے پہلے رمضان کا مہینہ تھا، مالک سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے اور آئندہ بھی رمضان جیسے مہینے آپ کی زندگیوں میں آئیں۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جسے مسلمانوں کے سارے فرقے مانتے ہیں کہ رمضان مہینوں کا سردار ہے۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ رمضان مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ مہینے باقی بھی معتبر ہیں، مہینے عزت والے ہیں، مہینے سارے ہی عظمت والے ہیں، لیکن اللہ نے رمضان کو مہینوں کا سردار کہہ کے ہمیں سبق دیا ہے کہ اللہ مہینوں کو بھی بغیر سردار کے نہیں رہنے دیتا۔ مہربانی سر آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہیں، لیکن میں صرف اتنی گزارش ملت مسلمہ کے زعماء سے کر رہا ہوں کہ جب مہینے سارے اللہ کے ہیں تو یہ سردار کیسے بن گیا؟ باقی مہینے خدا نخواستہ لات منات یا عزا کے تو ہیں نہیں، مہینے سارے ہی اللہ کے ہیں۔ رمضان کو سردار کیوں ماننا پڑا؟ کہتے ہیں جی وہ تو اللہ نے قرآن میں فیصلہ دے دیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس پہ اللہ نے قرآن اتارا۔ رمضان میں اللہ نے قرآن اتارا۔ میں بات ڈرائنگ روم میں نہیں کر رہا، مجلس میں کر رہا ہوں، کیمرے کے سامنے بات ہو رہی ہے۔ میری مسلمانوں سے اپیل ہے مذہب اپنے رکھو، فرقے اپنے رکھو، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں شیعہ ہونے کی، لیکن خدا را چار شیعوں کی ضد میں اپنی آخرت متاثر کر رہے ہو۔ تیرے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی کہ جس مہینے پہ قرآن اترے اسے سردار مانتے ہو، اور جس گھرانے پہ قرآن اترے اسے سردار کیوں نہیں مانا جاتا؟ جی بسم اللہ، متوجہ ہے سارے بھائی؟ جس قبیلے پہ قرآن اتر، جس حویلی پہ قرآن اتر، جس گھرانے پہ قرآن اتر، اور میں کیمرے کے سامنے دوسری بات کہہ رہا ہوں، علاقہ مسلمانوں کا ہے، سید ہونے کے ناطے میری اپیل ہے، میں مشترکہ مہمان ہو کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ چک عبد الخالق میں آج شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے۔
خدا را اس ذکر کو شیعوں کی مجلس سمجھ کے پیچھے نہ رہا کرو، اس ذکر میں تشریف لایا کرو، اس ذکر میں بیٹھا کرو، اس ذکر کو سنا کرو۔ لیکن بڑی عجیب صورتحال ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے، بندے کہتے ہیں شیعوں کی مجلس ہے، ماتم حسین کا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی شیعوں کا جلوس ہے، چاند محرم کا حسین والا نکلتا ہے، بندے کہتے ہیں شیعوں کا چاند ہے۔ پہلے عزادار بھائی سے لے کے مجمع کے آخری مومن تک چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا۔ میں نے مسلمانوں سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دے کے آپ نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ متوجہ صاحبان آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے آپ۔ اور بخدا آج کل تو میرے اس ملک کس طرح میں بات آپ تک پہنچاؤں، اس ملک میں دینیات پڑھانے والا ٹیچر کلین شیو ہی کیوں نہ ہو، اندر سے مولوی ہوتا ہے۔ میں کوئی لبنانی میں بول رہا ہوں، سوزی میں نہیں لا سکا، رحم کرو، زحمت فرماؤ، میری بات پہ دھیان دو۔ اس ملک کے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں دینیات، کیونکہ سید بادشاہ آغا جی اس ملک میں اللہ والوں کی کمی تو پہلے نہیں تھی، اوپر سے رشتہ داریاں سعودی عرب سے نکل آئی ہیں۔ اور صاحبان پچھلے دنوں آپ نے نیوز میں پڑھا ہوگا، نیوز چینل پہ آپ نے سنا ہوگا، میں زندہ باتیں کرنے کا عادی ہوں۔ سعودی عرب والوں نے امریکہ کے صدر جناب ٹرمپ سے کہا کہ آپ ہمارے ملک تشریف لا کے اسلامی ملکوں کو اسلام پہ لیکچر دیں۔ بزرگ آپ ہیں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً آپ کے علم میں یہ چیز ہے۔ ٹرمپ بہادر سعودی عرب میں تشریف لائے، 55 اسلامی ملکوں کے سربراہوں سے خطاب کیا، ہمارے پیارے پیارے لوڈے لاڈے وزیر اعظم جناب میاں نواز شریف صاحب بھی وہ خطاب سن رہے تھے۔ ٹرمپ نے لیکچر اسلام پہ دیا، عیسائی صدر نے۔ وقت اس سے بھی آگے بڑھے گا مسلمانوں، ابھی تم نے بہت کچھ دیکھنا ہے، ابھی تو عیسائیوں کے سوال تمہارے سامنے آئیں گے۔ عیسائی پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ ہمارے عیسیٰ کو زندہ مانتے ہو، اپنے نبی کو مردہ مانتے ہو، اور پھر کہتے ہو محمد افضل ہے۔ زحمت فرمائے جہلم والو ذرا میری بات پہ دھیان دے، اور خدا کی قسم میں سیدوں کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، یہ صورتحال بڑی عجیب ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ آج بھی چوتھے آسماں پہ زندہ ہے، اور رسول اللہ کے عقیدے کے بارے میں اللہ آپ کو حج زیارات نصیب فرمائے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ جو جا چکے ہیں میری گواہی دیں گے کہ آپ روضہ رسول کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگ سکتے، وہ شرطے سٹک مارتے ہیں آپ کے ہاتھوں پہ اور کہتے ہیں اس سے کیا مانگ رہے ہو، یہ تو مر چکا ہے، یہ تو معاذ اللہ مر چکا ہے۔ وہ محمد کو مردہ کہتے ہو، عیسیٰ کو زندہ کہتے ہو، پھر زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ جائز ہی نہیں ہے۔ زندہ کی زندگی میں، زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ جائز ہی نہیں ہے۔ اب دو ہی راستے ہیں، یا عیسیٰ کا کلمہ پڑھ کے عیسائی بن جاؤ، یا محمد کو حاضر ناظر مان کے ان مجلسوں میں آ جاؤ۔ مہربانی صاحب، مہربانی صاحب، مہربانی صاحب۔ اور اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو اپنے بچوں کو مجلسوں میں آنے کی اجازت دے دو۔ اب تو مجلسوں میں بیٹھنے سے نکاح بھی نہیں ٹوٹتے۔ کچھ بندے حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ذمہ داری سے لفظ کہہ رہا ہوں کہ اب نکاح، آپ کہیں گے جی اب کا لفظ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھائی ایک زمانہ تھا جب بھائی کہتے تھے کہ مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے،
اب تازہ ترین اس دور میں کوئی مولوی اس پوزیشن میں نہیں جو اس فتوے کو دہرا سکے کہ جی مجلس میں نہ جانا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تبدیلی پتہ کیا آئی ہے کہ ہمارے اس ملک پاکستان میں اتنے مذہب نہیں جتنے ٹی وی کے چینل ہیں، پرائیویٹ سسٹم ہے، میڈیا کا مقابلے کا دور ہے۔ حالات یہ ہیں کہ اللہ نہ کرے جہلم میں کوئی واقعہ ہو جائے، چک عبد الخالق میں خبر بعد میں پہنچے گی، امریکہ خبر پہلے پہنچ جاتی۔ مطلب سسٹم اتنا بدل چکا ہے، اور ہمارے جو ٹی وی چینل ہیں یہ ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کے خبریں دیتے ہیں، مقابلہ ہو رہا ہے پہلے میٹر کون دے رہا ہے، پہلے خبر کون دے رہا ہے۔ تو یہی سبب ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے ادھر چاند طلوع ہوتا ہے، ٹی وی چینل کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، جس چینل پہ دیکھو کسی پہ نوحے، کسی پہ ماتم، کسی پہ زیارتوں کے سفر، کسی پہ آل محمد کے قصیدے، کسی میں آل محمد کی منقبت پڑھی جا رہی ہے۔ مولوی پاکستان کا حیران ہو گیا ہے کہ اگر مجلس میں آنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ٹی وی گھر گھر میں ہے، نکاح بچا کس کا ہے؟ لہذا اب مجلسوں میں نکاح نہیں ٹوٹتے۔ اپنے بچوں کو اجازت دو کہ تیرے طلبہ و طالبات اب مجالس میں آنا شروع کر دیں، تاکہ اگر عیسائیوں سے بات کرنی پڑ جائے پھر مسلمانوں کی اولاد کے پاس اتنی گفتگو میٹر ہو کہ وہ عیسائیوں کے سوالوں کا جواب دے سکیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مسلک جعفریہ اس میں کس طرح سے پورا اترتا ہے کہ اگر غیر مسلموں سے بات کرنی پڑ جائے۔ یہ درس صرف مجلس میں ملے گا۔ ہمارے مذہب کے ایک بزرگ عالم دین ہوتے تھے، آغا جی کے پاس ان کا بہت آنا جانا تھا، خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ، نام آپ کے ذہن میں یقیناً ہے، زیدی صاحب قبلہ، میں بول رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بہتر ہو جائے گا، آپ زحمت فرمائیں۔ زیدی صاحب قبلہ سے ایک عیسائی پادری نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے عالم ہیں، آپ سید ہیں، ایک مسئلہ بتائیں۔ زید صاحب نے کہا کون سا مسئلہ؟ کہنے لگا جی مسافر کو راستے کا پتہ نہ ہو، مسافر کو پادری نے، عیسائی پادری نے شیعہ عالم دین علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب سے کہا کہ مسافر کو راستے کا پتہ نہ ہو، بندے دو ہوں، ایک سو رہا ہو ایک جاگ رہا ہو، مسافر راستہ سونے والے سے پوچھے گا یا جاگنے والے سے؟ بول پڑھے۔ اے مولوی ذاکر کے سامنے بولنے سے ایف آئی آر میں نام نہیں آتا، اب تسلی رکھیں، اب زحمت فرمائیں۔ عیسائی پادری دیکھو کس طرح بات کر رہا ہے، اس نے کہا جی مسافر کو راستے کا پتہ نہیں، جن سے پوچھنا ہے وہ دو بندے ہیں، ایک سو رہا ہے ایک جاگ رہا ہے، مسافر راستہ کس سے پوچھتا ہے؟ جیسا کہ آپ نے کہا، زیدی صاحب نے بھی یہی کہا، کہنے لگے مسافر راستہ جاگنے والے سے پوچھے گا۔ پادری نے خوشی سے جمپ لیا، اس نے کہا سید صاحب ہمارا مذہب جیت گیا، کیونکہ آپ نے خود کہا ہے کہ مسافر راستہ جاگنے والے سے پوچھتا ہے، ہمارا عیسیٰ جاگ رہا ہے، تمہارا نبی مدینے میں سو رہا ہے، لہٰذا آپ کے کہنے کے مطابق مسافر راستہ جاگنے والے سے پوچھتا ہے تو ہدایت ہمارے عیسیٰ سے لو، کلمہ ہمارے عیسیٰ کا پڑھو، کیونکہ ہمارا عیسیٰ آج بھی تمہارے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق جاگ رہا ہے۔ زیدی صاحب نے کہا پادری بات پوری تو سن لے، مسافر نے راستہ
جاگنے والے ہی سے پوچھا تھا، لیکن جاگنے والے نے کہا آ بیٹھ جا، میں بھی اس انتظار میں ہوں، یہ اٹھے تو پوچھے کدھر جانا ہے۔ آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ لہٰذا آج خدا کی قسم مسلمانوں ضرورت اس امر کی ہے کہ آل محمد سے قریب آؤ، اور تمہیں آل نبی کی چوکھٹ پہ آنا پڑے گا۔ آپ کو میرا خیال ہے یہ بھی یاد ہوگا کہ سعودیہ جو فوجوں کے پینل بنا رہے ہیں نا، اس کے بارے میں سعودی عرب کے ایک شہزادے نے 2 مہینے پہلے خبر، وہ نیٹ پہ بھی چلی، ٹی وی پہ بھی چلی، اس نے کہا کہ ایران انتظار میں ہے کہ مہدی آئے گا۔ ماشاءاللہ آپ کا حافظہ اگر ساتھ دے رہا ہے، یہ سعودی شہزادے کی نیوز آپ تک پہنچی ہوگی، اس نے یہ لفظ کہے کہ ایران مہدی کے، جو لفظ اس نے کہے، امام زمانہ تو انہیں اندازہ نہیں ہے کہنے کا، اس نے لفظ یہ کہے کہ مہدی کے ایران انتظار میں ہے، ہم نے مقابلہ مہدی کا کرنا ہے، ہم نے مقابلہ۔ پہلے تو میری سعودی شہزادے سے اپیل ہے کہ دین کی خبر پوری رکھ لو، مہدی نے ایران میں نہیں آنا۔ اور جہلم والوں بولو میرے ساتھ یار، رحمت فرما۔ امام ہے جیو بسم اللہ۔ مہدی نے ایران میں نہیں آنا، اس نے جناب کے مرکز بیت اللہ کی چھت پہ آذان دینی ہے، اور میری امریکہ سے مجمع چپ رہے گا، مجھے دکھ رہے گا، میری امریکہ کے صدر سے بھی یہ اپیل ہے کہ جناب محترم ٹرمپ صاحب، آپ کا مذہب اگر عیسائی ہے پھر آپ اپنے مذہب سے واقف نہیں ہیں، آپ اپنے مذہب کے پادریوں سے پوچھو کہ جب مہدی آئے گا تیرا عیسیٰ کہاں کھڑا ہوگا۔ متوجہ صاحبان گرامی قدر، یہ شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے، شیعہ سنی لٹریچر میں لکھا ہوا ہے کہ جب قبلہ مہدی کا ظہور ہوگا، آسمانوں سے عیسیٰ کا نزول ہوگا، ٹائم نماز عصر کا ہو جائے گا، امام مہدی کہیں گے عیسیٰ آگے بڑھو، نماز پڑھاؤ، عیسیٰ ہاتھ جوڑ کے کہے گا مصلی مریم کے بیٹے کا نہیں، فاطمہ کے بیٹے کا ہے۔ جی مہربانی جی مہربانی جی مہربانی، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے۔ دنیا کو اگر پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر زمانے کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ عیسیٰ کی ماں اور مہدی کی ماں میں فرق کتنا ہے۔ پریشان تو نہیں ہو گیا؟ بہت شکریہ۔ عیسیٰ کی ماں مریم، اجازت دیں گے آپ مجھے میں بات تھوڑی آگے بڑھا لوں؟ قرآن کہہ رہا ہے مریم کی ماں نے منت مانی۔ قصیدے بے شک سنا کرو، اوکھے اوکھے قصیدے بھی داد دے کے سنا کرو، مجھے بھی اچھا لگتا ہے، میں شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں، لیکن میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جب ہم خطابت مسکین کرنے والے لوگ ہیں نا، ہمیں بھی سماعت فرما لیا کرو، کیونکہ اگر دکان کے تھڑے پہ بات کرنی پڑ جائے نا کسی سے، پھر قصیدے کا مصرع نہیں کام آتا، پھر بات کام آتی۔ ہاں لہذا یہ باتیں جو ہیں ان کو بھی ذہن میں جگہ دیا کریں۔ حضرت بی بی مریم کی ماں نے منت مانی، یہ میں کوئی خطابت کے انداز میں افسانہ کہانی نہیں کہہ رہا، بلکہ سورہ آل عمران کے لفظ ہیں کہ بی بی مریم کی ماں نے جو لفظ کہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ بی بی نے کہا رب انی نظرت لک ما فی بطنی، اللہ جو اولاد میرے شکم میں ہے میں یہ اولاد تیرے گھر کے زائروں کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ منت کیا مانی؟ کہ تیرے گھر کی خدمت کرے گا،
میرا یہ بیٹا. خواہش تھی مریم کی ماں کی کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا اور وہ بیٹا اللہ کے گھر کے زائروں کی خدمت میں رہے گا. میں اس بیٹے کو اپنے کاموں کے لیے نہیں مانگ رہی، یہ منت مان رہی ہے کہ زائروں کی خدمت کرے گا. سوچ تھی بی بی کی کہ اللہ یقیناً بیٹا دے گا. بزرگ مجمع میرے سامنے، نورانی روحانی چہرے بیٹھے ہوئے. سوچ تھی بی بی کی اللہ بیٹا دے گا، لیکن اللہ مرضیوں والا ہے. اس نے بیٹا نہ دیا، مریم دے دی. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ جب مریم دنیا میں تشریف لاتی، بی بی حنا خاتون جناب مریم کی والدہ حنا خاتون پریشان ہو گئے، اور پریشان ہو کے جو فقرے کہے وہ بھی قرآن میں موجود ہے. بی بی نے کہا لیسا ذکرو کل انسا، اللہ پاک بیٹے بیٹی میں فرق ہوتا ہے. منت میری تھی بیٹا تیرے گھر چھوڑ آؤں گی، تو نے بیٹی دے دی، منت پوری کیسے کروں؟ خدا فرماتا ہے مریم کی ماں پریشان نہیں ہوتے، منت پوری کرو، ہمیں بیٹی ہی قبول ہے. ہو متوجہ صاحبان گرامی قادر، مریم کی ماں ہمیں بیٹی ہی قبول، لیکن منت پوری کرو. بی بی مریم کی ماں مریم کو لے کے اللہ کے گھر آ گئی. تب اللہ کا گھر کہلواتا تھا بیت المقدس. ماشاءاللہ سعودی عرب والے گھر کی بات نہیں ہو رہی. سعودی عرب میں بھی بندے ہمارے پاکستانی عقیدت مند بڑے پریشان ہیں. جی حرمین شریفین خطرے میں ہیں. حرمین خطرے میں نہیں، خاتم الحرمین خطرے میں ہے. اور خدا کی قسم یہ تو صدیوں سے میری قوم کو یہ فخر حاصل ہے کہ ہم نے ہر دور میں فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے. بہت عرصہ پہلے، تقریباً یہ کوئی میرا خیال ہے کم از کم 35 سال پہلے کی یہ بات ہے. اب بھی خیر رواج موجود ہے کہ سعودی عرب کا جو بھی بادشاہ ہوتا ہے وہ شاہی دسترخوان کا کھانا ایک ٹائم کا مختلف اسلامی ملکوں کے وی آئی پی مہمانوں کو کھانے پہ بلاتے ہیں. اور یہ سعودی عرب والے کون ہیں؟ جو روضہ رسول کی جالی نہیں چومنے دیتے، قبر رسول کو دیکھنے نہیں دیتے، جالی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے. اور جب آج سے 30 سال پہلے سعودی عرب کے بادشاہ نے مختلف اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کو حکمران نہیں بلکہ وی آئی پی شخصیتوں کو کھانے کی دعوت دی، تو ان میں شیعہ مجتہد آیت اللہ العظمہ سیدہ خوئی وہ بھی تشریف لے گئے. جتنے مسلمان ملکوں کے علماء تھے، جب سعودی عرب کا شہنشاہ تشریف لائے تو اسلامی ملکوں کے علماء کو اٹھ کے استقبال کرنا پڑا. اور جس سے بھی تعارف کرایا جا رہا تھا کہ یہ فلاں اسلامی ملک کے عالم دین ہیں، وہ عالم دین سعودی عرب کے بادشاہ کا جھک کے ہاتھ بھی چومتے تھے، ادب سے کندھا بھی چومتے تھے، کیونکہ سعودیہ کا بادشاہ ہے. اسلامی ملکوں کے علماء جھک جھک کے سعودیہ کے شہنشاہ کے ہاتھ چوم رہے تھے. اور جب آیت اللہ خوئی کی باری آئی، سید مجتہد نے اپنی جیب سے قرآن نکالا جو تلاوت کے لیے سفر میں ساتھ رکھتے تھے، اور وہ قرآن سید نے اپنے ہاتھوں پہ رکھ لیا. سارے مولوی بادشاہ کو جھک رہے تھے. اور جب آیت اللہ خوئی کا تعارف کرایا گیا تو قرآن کی وجہ سے سعودی عرب کے بادشاہ کو جھکنا بھی پڑا. نہیں آپ دھیان نہیں دے رہے، آپ میری طرف پریشان ہو کے دیکھ رہے ہیں. انہیں جھکنا بھی پڑا اور جھک کے قرآن کے جلد کو بوسہ بھی دینا پڑا. جب سعودیہ کے بادشاہ نے شاہ جی قرآن سبتین شاہ جی جب سعودیہ کے بادشاہ نے قرآن کے جلد کو بوسہ دیا تو آیت اللہ خوئی نے بڑے بادشاہ ہو کے یہ چمڑا کیوں چوم رہے ہو؟ یہ چمڑا قرآن کی جلد کو چوما تھا نا. سید نے کہا اتنے بڑے بادشاہ ہو کے یہ چمڑا کیوں چوم رہے ہو؟ سعودیہ کے بادشاہ نے کہا آپ اتنے بڑے عالم ہو کے یہ نہیں سمجھ سکے، میں چمڑا نہیں چوم رہا، میں اندر والے قرآن کو چوم رہا ہوں. سید زادے نے کہا ہم بھی جالی نہیں چومتے، اندر والے محمد کو چومتے ہیں.
جی بسم اللہ، مہربانی صاحب، مہربانی حضور آپ جیئیں، وقت زیادہ نہ ہو جائے۔ مریم بیت المقدس میں اللہ کے حکم سے جناب مریم کی ماں مریم کو لے کے اللہ کے گھر آ گئے۔ نکھرا نتھرا مجمع میرے سامنے ہے۔ اللہ کے گھر میں منت پوری ہو گئی، بیٹی کو لے آئی، لیکن اس گھر میں جتنے، یعنی دوسرے لفظوں میں اس معبد میں جتنے عابد رہتے تھے ان سب کی خواہش تھی کہ اس بچی کی تربیت ہم کریں۔ بات تھوڑی مشکل ہے، لیکن آپ نے نہیں سمجھنا تو وزیرستان والوں نے سمجھنا۔ تو مطلب ہمت کریں تھوڑی سی، اس بچی کی تربیت ہم کریں، سب یہی چاہتے تھے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ قرعہ اندازی کی جائے، پرچیوں پہ نام لکھ کے پرچی نکالی جائے۔ پرچی جب نکالی گئی تو قرآن کہہ رہا ہے نام حضرت زکریا کا نکلا۔ زکریا شاہ جی کون ہے؟ اللہ کے نبی۔ پرچی پہ نام ایمیں نہیں نکلا، اللہ نے صدیوں پہلے سمجھا دیا تھا کہ معصوم کو معصوم ہی پال سکتا ہے۔ متوجہ سرکار آپ جی ہیں، معصوم کی تربیت معصوم ہی کر سکتا ہے۔ حضرت زکریا نے پرچی پہ نام پڑھا، تربیت شروع کر دی۔ افسانہ نہیں ہے، اللہ نے پھر قرآن میں کہا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ یہ ہا کی ضمیر مؤنث کی ضمیر ہے، تانیث کی ضمیر ہے۔ اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ اس بچی کو زکریا نے پالا۔ آپ توجہ سے سن رہے ہیں یا پریشان ہو رہے ہیں؟ اس بچی کو زکریا نے پالا، کفالت کی۔ تہاڈا پتر کو سعودی عرب چوندا تے تانوں سمجھ آؤندی کفیل کنوں آکھدے نے، لیکن میں سعودیہ والے کفیل کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن والے کفیل کی بات کر رہا ہوں کہ مریم کو زکریا نے پالا۔ جیتا جاگتا مجمع مجھے تھوڑا موقع دیں تاکہ بات آپ سے قریب ہو جائے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مریم کو زکریا نے پالا۔ مجھے ایک موقع دیں، زکریا نے پالا؟ اللہ کہتے ہیں ہاں زکریا نے پالا۔ زکریا کس طرح پال رہے ہیں؟ حضرت زکریا حجرہ بی بی مریم کا لاک کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تالا لگاتے ہیں، چابی اپنی ابا کے وہ دامن میں جیب میں رکھ لیتے ہیں، محنت مزدوری کرنے نکل جاتے ہیں۔ اس زمانے میں پیغمبر بھی مزدوریاں کرتے تھے، آج مولویز آ کر بھی نہیں کرتے۔ پیغمبر اللہ کا مزدوری کے لیے نکل جاتا ہے، اور جب شام کو حضرت زکریا واپس تشریف لاتے ہیں، وہ چابی اپنے ہاتھوں سے جیب سے نکال کے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہوا تالا خود کھولتے ہیں، اور جب حجرے میں جاتے ہیں مریم کے سامنے بے موسم پھل ہوتے ہیں۔ ہاں قرآن کہہ رہا ہے، خدا کی قسم، حضرت بی بی مریم کے سامنے۔ شاہ جی خواردین صاحب، مالک آپ کی توفیقات خیر میں اضافے فرمائے، مریم کے سامنے بے موسم پھل، تازہ کھانے۔ حضرت زکریا پوچھتے اے مریم یہ سب کہاں سے آ گیا؟ مطمئن لہجے میں کہتی تھی میرے اللہ کا رزق بڑا وسیع ہے۔ شیعہ سنی بھائیوں، مسلمانوں کے سارے فرقے مانتے ہیں کہ مریم کے ناشتے جنت سے آتے تھے۔ مسلمانوں کے سارے مذہبوں کے علماء دین سے پوچھ لو، یہی کہیں گے کہ بی بی مریم کے کھانے جنت سے آتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ زکریا نے پالا۔ یا اللہ جب ناشتے خود بھیج رہا ہے پھر کیوں نہیں کہتا زکریا نے نہیں ہم نے پالا ہے؟ یا اللہ جب کھانے خود بھیج رہے ہو، ناشتے خود بھیج رہے ہو، پھر کہتے ہو کہ زکریا نے پالا۔ ناشتہ تو بھیج رہا ہے، کھانے جناب بھیج رہے ہیں، پھل آپ اتار رہے ہیں، پھر یہ کیوں کہتے ہو زکریا نے پالا؟ یا اللہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ مریم کو ہم نے پالا تھا؟ خدا فرماتا ہے پرچی پہ نام
زکریا کا نکلا تھا، پرچی پہ نام زکریا کا نکلا تھا۔ ہم ہر بندے کے کام کو اپنا کام نہیں کہتے، ہر بندے کے، خدا را متوجہ رہنا، ہم ہر بندے کے کام کو میں اللہ اپنا کام نہیں کہتا۔ رکھو مولویوں کے سروں پہ قرآن، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو یہ نبی 8 سال کا تھا، یا نبی کے دادا حضرت عبد المطلب دنیا سے جانے لگے، یا نبی کے دادا نے اپنے پوتے محمد کا ہاتھ پکڑ کے ابو طالب کے ہاتھ میں دے کے کہا، ابو طالب بیٹا محمد کو پالنا بھی تو نے ہے، محمد کی تربیت بھی تو نے کرنی ہے، محمد کی کفالت بھی تو نے کرنی ہے۔ تیرے نبی کو پالا ابو طالب نے، تیرے نبی کی تربیت ابو طالب نے کی تھی، تیرے نبی کی کفالت ابو طالب نے کی تھی، لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، محمد تو یتیم تھا، تجھے ہم نے پالا۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ تو یہ قبلہ طے ہو گیا کہ مریم کی بی بی کی ماں نے جو منت پوری کی اور مریم اللہ کے گھر میں رہنے لگ گئی، پھر مریم کے کھانے عرش سے آتے تھے۔ مسلمانوں، اگر آج کسی پادری نے ہمت کر لی اور جناب سے پوچھ لیا کہ تم کہتے ہو محمد نبیوں کا سردار ہے، تم کہتے ہو تمہارا دین اسلام دینوں کا سردار ہے، دلیل سے بات کرو۔ عیسائی اگر پوچھیں دلیل سے بات کرو، ہمارے نبی کی ماں کے کھانے جنت سے آتے ہیں اور تم مسلمان اپنے نبی کی ماں کو جنتی بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر، یہ اسلامی لٹریچر میں موجود ہے۔ آپ نے یہ بات یقیناً سنی ہوگی، بہت معتبر کتابوں میں معاذ اللہ یہ کہانیاں لکھی ہوئی ہیں مسلمانوں نے کہ رسول اللہ نے اللہ سے دعا کی، اللہ میرے والدین کو بخش دے۔ اللہ نے کہا ہمارے بھائی وجد میں آ جاتے ہیں، اللہ نے کہا حبیب یا والدین بخشوا، بول پڑھو جہلم والو، یا والدین بخشوا۔ تو پھر ہمارے بھائی وجد میں آ کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک نے کہا ماں پہ رہن دے، امتی امتی امتی، میری امت کو بخشنا، میری امت کو، میرے والدین کو بے شک نہ بخش، لیکن میں بخشی ہوئی امت سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو، جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کرتا، اوہ متوجہ صاحبان گرامی قدر، اس نبی سے توقع لگا کے بیٹھے اور تم کہانیاں نسل در نسل یہی سنا رہے ہو کہ نبی کے والدین معاذ اللہ جنت میں نہیں ہیں۔ اچھا، ایک طرف یہ کہتے ہیں نبی کے والدین جنت میں نہیں ہیں، دوسری طرف مسجدوں میں اعلان کرتے ہیں، حافظ صاحب کہہ رہے ہیں اپنے بچے مسجد بھیجو، تمہارا بیٹا مسجد میں آ کے قرآن پاک کی ایک آیت زبانی یاد کر لے گا تو تمہاری 7 پشتیں جنتی ہو جائیں گی۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی مولویوں سے نہیں پوچھتا کہ تاج کمپنی کے چھپے ہوئے قرآن سے تیرا بیٹا ایک آیت یاد کر لے، اپنی 7 پشتیں جنت میں بٹھا لیتے ہو، اور جس محمد پہ سارا قرآن اترا ہے اس کی پہلی پشت بھی جنت میں نہیں جانے دے رہے ہو۔ 2 جواب عیسائیوں کو، عیسائی پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کی ماں کے کھانے جنت سے آتے تھے، تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، جواب ایک ہی ہے، تیرے بچے مجلسوں میں آئیں گے پھر انہیں پتا چلے گا کہ سورہ دہر کن پہ اترا تھا۔ وقت تمام ہو رہا ہے، میں بات بالکل قریب لا رہا ہوں۔ سورہ دہر کن پہ اترا تھا؟ خدا قرآن میں فرما رہا ہے یوفون بالنذر، یہ اہل بیت کا قبیلہ وہ قبیلہ ہے جو اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں۔ آپ جیئیں،
آپ زندہ و سلامت رہیں۔ سورہ آل عمران میں کیا تھا؟ مریم کی ماں نے منت مانی۔ کیوں میرا سیریس مجمع اور میرا کو لین دین دا رولا تو آڑے نا، تو کیوں مجھے گھور رہے ہو بیٹھ کے یار؟ زحمت فرمائے یا علی۔ سورہ آل عمران کہہ رہا ہے مریم کی ماں نے منت مانی۔ سورہ دہر میں اللہ کہہ رہا ہے بی بی فاطمہ نے منت کو پورا کیا۔ وہاں بھی منت، یہاں بھی منت۔ اور مولوی صاحب مسجد کے تھڑے پہ کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں اور شیعہ نو پوچھو بھلا منت کتھوں ٹری ہے؟ تجھے منت کی سمجھ ہی نہیں آ رہی؟ جناب فاطمہ نے منت کے روزے رکھے۔ بزرگ مجمع میرے سامنے ہے، میری بات کی ایک ایک حرف کی آپ تائید فرمائیں گے۔ خدا فرماتا ہے یوفون بالنذر، یہ منتوں کو پورا کرنے والے لوگ ہیں۔ اور جب منت کو پورا جناب سیدہ نے کیا، خدا فرماتا ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، کہ جب افطاری کا ٹائم آتا تھا سیدوں کے دروازے پہ کبھی مسکین آ جاتے تھے، کبھی یتیم آ جاتے تھے، کبھی اسیر آ جاتے تھے۔ پنجتن پاک اپنے حصے کی روٹیاں دیتے گئے۔ روزہ کبھی نمک سے کھولا، کبھی پانی سے کھولا، روٹیاں مانگنے والوں کو دے دی۔ اب ایک خدا کے لیے متوجہ رہنا، مسکین آ گیا، یتیم آ گیا۔ آخری آیت کا لفظ ہے اسیرا، کہ اسیر بی بی فاطمہ کے دروازے پہ روٹیاں مانگنے آتے تھے۔ وہ اسیر قیدی کو کہتے ہیں۔ قیدی قید میں ہوتے ہیں یا گلیوں میں روٹیاں مانگتے ہیں؟ ہاں یہ فلسفہ کچھ اور ہے، یہ فلسفہ کچھ اور ہے۔ یہ فلسفہ یہ ہے، کتاب کا نام نوٹ کرو، قرآن کی تفسیر ہے، تفسیر عزیزی اس کا نام ہے۔ لکھنے والے مسلمانوں کے بہت بڑے عالم دین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ کی فیملی کا نام ہے۔ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا کہ بی بی فاطمہ کے دروازے پہ مانگنے والے کوئی مدینے کے بھکاری نہیں تھے بلکہ جنت کے فرشتے۔ ہاں یہ شیعہ عالم کی بات نہیں ہے، کسی شیعہ عالم کی بات نہیں ہو رہی۔ محدث دہلوی کہہ رہے ہیں کہ بی بی فاطمہ کے دروازے پہ مانگنے والے جنت کے فرشتے تھے، انسانی شکل میں سیدہ کی دہلیز پہ آتے تھے، روٹیاں مانگ کے جنت کو واپس جاتے تھے۔ تیرے بچے اگر مجلسوں میں آئیں گے انہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی کی بیٹی کا یہ مقام ہے کہ اس نبی کی بیٹی کے دروازے پہ جنت کے فرشتے روٹیاں مانگنے آتے تھے۔ تیرے جب بچوں کو یہ پتا چلے گا، پھر اگر کوئی عیسائی انہیں کہے گا کہ عیسیٰ کی ماں کے کھانے جنت سے آتے تھے، پھر تیرے بچے عیسائیوں سے کہہ سکیں گے ہم مانتے ہیں عیسیٰ کا بڑا مقام ہے، مریم کا بڑا مقام ہے، لیکن بہت فرق ہے عیسیٰ کی ماں میں اور حسین کی ماں میں۔ جو جنت کے کھانوں کا انتظار کرے، جو جنت کے کھانوں کا انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کی روٹیوں کا جنت انتظار کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آپ جیئے، مالک آپ کی حاضری قبول فرما لے، خدا درجات بلند فرمائے۔ ہمارے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم، ایک مولوی نے کہا مولانا اسماعیل تم شیعہ خلط ہو جو کہتے ہو محمد کی بیٹی ایک ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں ہیں۔ مبلغ اعظم کے فقرے اللہ جانے کب تک چلیں گے۔ مولانا اسماعیل نے کہا مولوی جی 4 نہیں 400 مان لو، پر راضی تو تم سے ایک نہ ہو سکے۔ ہائے 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 ہائے، آباد رہو آباد رہو۔ سیدہ تیرا ہے کہنا قبول کر لے، حسین کی ماں تمہارا گریہ قبول کر لے، راضی تو تم سے ایک نہ ہو سکی۔ روتی آنکھوں سے دعا مانگا کرو اللہ کسی کا بیٹا سوالی بن جائے اور کسی کی بیٹی کو کسی کے دروازے پہ پیدل چل کے سوال کرنے نہ جانا پڑے۔ یہ گریہ کی آواز جو تمہاری آئی ہے نا، یہ رونے کی آواز جو تم نے بلند کی ہے، میں اولاد رسولوں کے سیدوں کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، جب ان کا غم شروع ہوتا ہے نا پھر شرمایا نہ کرو، کرلا کرلا کے رویا کرو۔ یہ بلند آواز سے رونا بی بی فاطمہ کی سنت ہے۔
ہاں میں اسپیکر پہ بات کر رہا ہوں، میرے پاس دلیل موجود ہے، یہ بی بی فاطمہ کی سنت ہے۔ سیدزادو خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی چپ چاپ روتی ہوتی پھر مدینے کے لوگ علی سے کیوں کہتے فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات کو روئے؟ آباد رہو آباد رہو، جی بسم اللہ جی بسم اللہ۔ جب لوگوں نے شکایتیں شروع کی پھر علی نے مدینے کے مضافات میں ایک کچا کمرہ بنایا جناب سیدہ کے رونے کے لیے، جس کا نام تھا بیت الحزن، رونے والا گھر۔ یہ بیت الحزن وہ بنیادیں علی نے رکھیں جس سے امام بارگاہ کا تصور نکلا، حسینیہ امام بارگاہ کا تصور جو ہے یہ بیت الحزن سے نکلا۔ صبح سویرے محمد کی بیٹی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے بیت الحزن میں آ جایا کرتی تھی اور بابے کو بیٹھ کے روتی رہتی تھی، لیکن مسلمانوں نے وہ بیت الحزن بھی گرا دیا۔ تب علی ایک یہودی کے دروازے پہ آتے ہیں اور یہودی کے دروازے پہ آ کے علی نے کہا یہودی میں تیرے باغ میں بغیر اجرت کے مزدوری کروں گا۔ اللہ جانے میں سمجھا سکا ہوں یا نہیں، غربت علی کی دیکھ، علی فرماتے ہیں میں بغیر اجرت کے تیرے باغ میں مزدوری کروں گا۔ یہودی حیران ہو کے کہتا ہے علی مزدوری کرو گے اور اجرت نہیں لوگے؟ اجرت نہیں لوگے؟ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتا ہے مجھے اجرت نہیں چاہیے، ایک شرط ہے، میں اتنی دیر تیرے باغ میں مزدوری کرتا رہوں گا جتنی دیر زہرا بیٹھ کے اپنے بابے کو روتی رہے گی۔ زہرا کو باپ کی امت، باپ کے دوست بابے کے غم میں رونے نہیں دے رہے۔ یہودی چیخے مار کے رو پڑا، رو کے کہتا ہے یا علی کاغذ قلم لا، میں باغ فاطمہ کے نام لکھ دیتا ہوں۔ اور میں صدقے سیدہ راضی ہو جائے، حسین کی ماں تمہارا پرسہ قبول کر لے۔ آج کہتے ہو رونا نہیں چاہیے، یہ بی بی کون ہے؟ بخاری جیسی مسلمانوں کی صحیح ترین کتاب میں عظمت سیدہ کا یہ فقرہ موجود ہے کہ جب نبی پاک کی ظاہری زندگی سے پردہ فرمانے کا وقت آیا، نبی دنیا سے جانے لگے، سیدہ قریب بیٹھی ہوئی تھی، یہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ یہ یقیناً آپ کے ذہن میں یہ واقعات مجلسوں کا فیض ہے، موجود ہوتے ہیں۔ دروازے پہ دستک ہوئی، سیدہ نے پردے سے پیچھے پوچھا باہر کون ہے؟ کسی نے کہا میں آپ کے بابا سے ملنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے کہا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کے بی بی نے دروازے پہ آنے والے کو روک دیا اور وہ رک گیا۔ آباد رہو آباد رہو آباد رہو آباد رہو میرے بھائی، سیدہ راضی ہو جائے۔ یہ کون تھا دروازے پہ؟ ملک الموت تھا۔ زہرا نے روکا، وہ رک گیا۔ حسین کی ماں کے ذہن میں یہ بات نہیں آ گئی ہوگی کہ میں جسے بھی روکوں گی وہ رک جائے گا۔ اللہ مان وہ وقت آ گیا جب 400 بندہ زہرا کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، اکیلی حسین کی ماں اپنے دونوں ہاتھوں سے روک رہی تھی۔ یا کنفذ ملعون نے لوہے کا درہ بی بی کے ہاتھ پہ مارا، بی بی زخمی ہو کے گر پڑی، رو کے کہتی ہے فضا علی کو بلا، میرا بازو ٹوٹ گیا۔ آباد رہو سیدہ راضی ہو جائے، حسین کی ماں تمہارا پرسہ قبول کر لے۔ اللہ میرا جانتا ہے 2-3 جمادی ثانی کی درمیانی رات جب زہرا بی بی دنیا سے جانے لگی ہے، شہدادوں کی عمریں کیا ہیں؟ حسن 7 سال کا تھا، حسین 6 سال کا، شام والی بی بی 5 سال کی، چھوٹی مخدومہ 3.5 سال کی۔ دعا مانگو اس عمر میں بچوں کی ماں نہ مر جائے، اس عمر میں بچوں کی ماں نہ مر جائے۔ آغا جی گھر اجڑ جاتے ہیں، حویلیاں اجڑ جاتی ہیں، حویلیاں اجڑ جاتی ہیں۔ پچھلے دنوں نیٹ پہ ایک نفسیات کے ڈاکٹر کی ریسرچ چل رہی تھی۔ نفسیات کا ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ کوئی شوہر بھی اپنی بیوی کو بچوں کے سامنے نہ مارے،
پھر بچیاں محرومی میں پلتی ہیں، تب مجھے بی بی زہرا کی غربت یاد آئی کہ جب زہرا کو دفنا کے علی حسنین کو لے کے مدینے کی گلی میں علی گزر رہا تھا، یا حسن نے بابے سے بازو چھڑایا. حسن کہتا ہے بابا آگے میں نے نہیں جانا. علی رو کے فرماتا ہے میں تیرا بابا تیرے ساتھ ہوں، تو آگے کیوں نہیں جاتا؟ حسن چیخ مار کے کہتا ہے سامنے وہ بندہ کھڑا ہے جس نے میری اماں کو تماچا مارا تھا، جس نے تبھی تو 65 دن پورے بی بی فاطمہ بی بی زینب سے اپنا چہرہ چھپاتی رہ گئی. کہیں زینب نہ پوچھ لے اماں تیرا چہرہ زخمی کیوں ہے. یہ تھے علامہ ریاض رضوی صاحب، جنہوں نے فضائل